ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کے پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں، اور آپ وہاں چڑھنے کے بعد پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے 2 رکعت نماز دوگانہ ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آنسو داڑھی مبارک ہی پر نہیں رکتے، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر اور سینے مبارک سے پھر زانوں پر تشریف لاتے ہیں رسول کے آنسو شریف، اور پھر وہ آنسو زمین پر گرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طریقے سے روتا دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، میں بھی رونا شروع کر دیتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ جب رسول خاموش ہوتے ہیں میں رسول کے پاس میں تشریف لے کر کے گیا۔ رسول کائنات کے پاس میں جب میں پہنچا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کرم کو اٹھایا، اور جیسے رسول میری طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر کے میری آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے انس تمہیں کس چیز نے رلایا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی کیوں ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ رو رہے تھے، آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو رہا تھا، آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو رہا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا عرض کیا، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس خوشخبری سنا دو اس ہر شخص کو کہ جس نے اپنی زبان سے اللہ کے کلمے کا ورد کیا اور پھر اس کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ایسا شخص وہ ہوا کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جب وہ کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، کلمہ شریف کے ورد کرنے سے اس کی آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں تو اس کا ایمان اور تازہ ہو جایا کرتا ہے، اس کا ایمان اور تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں قوت بخشی ہے، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کے اوپر لاکھ لاکھ خدا کا احسان کریم ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں بھیجا اور پھر ہم اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلک احمد رضا کا ماننے والا بنایا ہے۔ اور دوستو، خدا کا نام لینے سے ساری پریشانیاں خدا تبارک و تعالیٰ دور فرما دیا کرتا ہے، ساری مصیبتوں کو ختم فرما دیا کرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، آپ پریشانی میں گھرے ہوں، کہیں بھی آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کہیں بھی آپ کا کوئی ہمدرد نہ ہو، کوئی آپ کا سہارا بننے والا نہ ہو، ایسی جگہ کے اوپر اگر آپ ہیں اور وہاں پر بھی اگر آپ اللہ کو پکارتے ہیں سچے دل سے، تو جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہاں کے اوپر میرا خالق کائنات پروردگار عالم مدد فرماتا ہے آپ کی، وہاں کے اوپر خدا تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آپ آزما کر کے دیکھیے، ویسے بھی اللہ رب العزت کے لاکھ کروڑ احسان ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی 18 لاکھ جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے اچھی مخلوق میں ہم اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور خدا تبارک و تعالیٰ ایسا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ بندہ اگر ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کیا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی جتنی خطائیں ہوا کرتی ہیں اس نے عمر میں اپنی کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت جب مہربان ہوتا ہے تو ان ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے اس طریقے سے کہ ایک کافر بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، آپ سوچیے اتنا سخت اسلام کا دشمن تھا، اتنا سخت اسلام کا دشمن تھا کہ کہیں بھی کسی مسلمان کو دیکھتا فوراً قتل کروا دیا کرتا تھا۔ قتل عام اس کے دور سلطنت میں تھا، مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا تھا، اپنے خداؤں کو صرف و صرف راضی کرنے کے لیے، معبودان باطل جتنے اس کے معبود خدا تھے، باطل خدا تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کے ناحق خون کو بہانا
سر عام شروع کر دیا تھا، اور یہ جب کسی کو مسلمان کو قتل کیا کرتا تھا تو بڑا ہی خوش ہوتا، بہت ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک بات ایسی بن جاتی ہے کہ اس کافر کی فوج اور مسلمانوں کی فوج جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جب ان کا میل ہوتا ہے، جب ان کی لڑائی ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ظالم بادشاہ کی فوج کو مسلمانوں نے شکست دے دی اور اس ظالم بادشاہ کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ جب اس ظالم بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اپنی قوم میں پہنچے، مسلمانوں کے ساتھ میں اس نے بڑا سلوک کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو اس نے بڑا ہی ستایا ہوا تھا، مسلمانوں کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں بادشاہ کو لے کر کے وہ سپاہی پہنچنے کے بعد میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ناحق ستایا ہے، اس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، قتل عام اس نے کیا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو ایسی سزا دیں جس کو زمانہ یاد کرتا رہے، اور ان سزاؤں کو یاد کر کے کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو سر عام قتل کر سکے، کسی کے اندر ہمت نہ ہو کہ وہ سب کے سامنے مسلمانوں کو ذبح کر سکے، الاعلان مسلمانوں کے اوپر تلوار چلائے، الاعلان مسلمانوں کو قتل کرے، کسی کی ہمت نہ ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اس کے لیے بھیانک سی بھیانک سزا رکھی جائے، بھیانک سی بھیانک سزا اس کے لیے رکھی جائے۔ وہ لوگوں نے جب کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مشورہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون سزا رکھی جائے، کسی نے بتایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کسی نے بتایا کہ اگر اس سے قتل کیا جائے گا تو اس کے لیے چھوٹی سزا ہوگی، اس کو پھانسی دے دی جائے، یا نہیں پھانسی دو گی پھر بھی وہ چھوٹی سزا رہے گی، اس کے لیے بہت ہی سخت سزا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے لوگ مشورہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ایسا ہے کہ اس کو ہم ایسے سزا دیتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈیگ منگائی جائے اور اس ڈیگ کے اندر اس کو بند کر دیا جائے، اوپر سے ڈھکن رکھ کر کے اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے جس سے یہ باہر نہ نکل سکے، اور پھر اس ڈیگ کو ایک چولہے کے اوپر رکھا جائے یا بھاری اونچی جگہ کے اوپر رکھا جائے، اور پھر اس کے نیچے آگ کو روشن کیا جائے۔ یہ تڑپ تڑپ کر کے مرے گا، اس کی چربی پگھلے گی، پگھل کر کے اس ڈیگ کے اندر گرے گی، تڑپ تڑپ کر کے مرے گا۔ اس نے نہ جانے ہمارے کتنے بھائیوں کا خون بہایا ہے، اس نے نہ جانے ہمارے کتنے بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے جب یہ سزا تجویز کی، یہ سزا ان لوگوں نے مشورے میں پائی، تو پھر ایک ڈیگ منگائی جاتی ہے، بہت بڑی ڈیگ منگائی گئی جس میں وہ صحیح طریقے سے آ سکتا تھا۔ اس کو ڈیگ کے اندر وہ ظالم بادشاہ جس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا، اس کو اس ڈیگ کے اندر بٹھایا گیا، اور پھر اوپر سے ڈیگ کا ڈھکن بند کر دیا گیا۔ ڈیگ کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں، پھر اس کے نیچے آگ کو روشن کرتے ہیں، آگ کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ آگ جل رہی تھی، جب آگ جل رہی تھی تو وہ ظالم بادشاہ اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں نے تمہارے ہی لیے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اس وجہ سے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری خوشنودی کے لیے ہم نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ آج تمہارے لیے آج مجھے ڈیگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، آج تمہارے واسطے مجھے یہ کڑی سی کڑی سزا دی جا رہی ہے۔ بھلا وہاں پتھروں کے علاوہ کون تھا، اور پتھر کی بے جان مورتیاں کیا آواز دے سکتی تھیں، پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھیں اور کیا کسی کی مدد کر سکتی تھیں؟ جب وہ کوئی کام اس کے نہیں آتا ہے تو اس نے سچے دل سے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا، اس نے سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، خدا تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور پھر کلمہ طیب پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے اس کی زبان کے اوپر کلمہ طیب جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا بہت ہی بڑا ابر ظاہر ہو رہا ہے۔ ابر کدھر سے آ رہا تھا؟ جس طرف سے کنواں، جس طرف سے پہاڑ تھا، اس طرف سے ایک ابر آ رہا تھا۔ جب ابر آتا ہے اس کے ساتھ میں ابر کے ساتھ میں ایک تیز ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے مینوں کی بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد میں پھر ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے اور اس ڈیگ کو وہاں سے اڑا لیا۔ سب حیران تھے، یار ماجرا کیا ہے؟ سب حیران تھے، یار کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ڈیگ کو اڑا کر کے لے جا کر کے ایک بہت ہی
ایسی جگہ کے اوپر لے جا کر کے رکھ دیا جس کو ہم و آپ اپنی زبان میں کفرستان کہا کرتے ہیں۔ وہاں لے جا کر کے اس ہوا کے جھونکے نے لے جا کر کے رکھ دیا۔ وہاں کے اوپر ایک مجمع لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے ڈیگ کو آتے ہوئے دیکھا، جب زمین پر ڈیگ کو اترتے ہوئے دیکھا، کہا یار یہ کیا ہے، یہ بلا کہاں سے آ گئی، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہاں کے اوپر تھے، وہاں سے بھاگ گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو چل کر کے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہے، آخر یہ آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے۔ لوگ پہنچنے کے بعد میں ان لوگوں نے ڈیگ کا منہ کھولا تو اس میں سے بادشاہ نکلتا ہے۔ جب اس میں سے بادشاہ نکلا، بادشاہ کو ان لوگوں نے صحیح و سلامت دیکھ کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یعنی کہ وہاں کے اوپر اس کی بادشاہت نہیں تھی، بادشاہت تو اس جگہ کے اوپر تھی جہاں پر وہ مسلمان کو قتل عام کر رہا تھا، لیکن وہاں سے اس نے کلمہ طیب پڑھا، خدا کو یاد کیا، خدا تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، سچے دل سے توبہ کر لی۔ اتنا ظالم بادشاہ جس نے مسلمانوں کو سرعام قتل کیا ہو، دیکھیے اس کی سزا اللہ نے کیسے معاف فرما دی۔ تو ہم اور آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اور آپ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جانیں قربانی کرنے والے ہیں، تو کیا ہم خدا سے اگر خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں تو کیا خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا؟ مسلمانوں ضرور ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن ہم اور آپ کو معافی مانگنا چاہیے۔ دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوا کا جھونکا لے جا کر کے وہاں کے اوپر کفرستان میں رکھ دیا۔ وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس ڈیگ کے پاس میں گئے اور ڈیگ کے پاس جانے کے بعد جب اس کے ڈھکن کو کھولا تو اس میں سے ایک انسان نمودار ہوتا ہے، انسان نکلتا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو، یہاں کس طریقے سے آئے ہو، کیسے تمہارا یہاں کے اوپر آنا ہوا؟ ان لوگوں نے جب اتنا سوال کیا تو بادشاہ نے کہا سنو، میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا، فلاں جگہ کا میں بادشاہ ہوں، اور وہاں کے اوپر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، نہ جانے کتنی جانوں کو میں نے لیا ہے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو میں نے سرعام قتل کیا ہے، صرف و صرف اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جہاں پہ بادشاہ کا یہ ڈیگ والا واقعہ ہوتا ہے، جہاں کے اوپر بادشاہ کی یہ ڈیگ رکتی ہے جا کر کے، وہاں پر بھی کوئی مسلمان نہ تھا، وہاں پر بھی کوئی خدا کا نام لینے والا نہ تھا، وہاں کے اوپر بھی کوئی کلمہ طیب پڑھنے والا نہ تھا۔ ان لوگوں سے بادشاہ نے کہا میں ایسا میں کر کے آیا ہوں، اور پھر میرے ساتھ میں ان لوگوں نے ایسا سلوک کیا، اور میں نے وہاں پہلے اپنے خداؤں کو یاد کیا، لیکن میری مدد کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں پہنچے، پھر میں نے اللہ کو یاد کیا، خدا تبارک و تعالیٰ نے آج میری حفاظت فرمائی ہے اور ان لوگوں کے پنجوں سے مجھے بچا کر کے یہاں کے اوپر بھیج دیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ان لوگوں نے یہ آواز سنی تھی اور یہ فرمان سنا تھا، یہ باتیں سنی تھی، سبھی لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، اور سبھی لوگوں نے کلمہ طیب پڑھنا شروع کر دیا، اور پوری بستی جہاں کے اوپر کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا، جہاں کے اوپر خدا تبارک و تعالیٰ کا کوئی خدا کی کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا، اس جگہ کے اوپر پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتی ہے، پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتی ہے، اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خدا تبارک و تعالیٰ کو ہم کہیں بھی ہوں، کسی جگہ کے اوپر ہوں، اگر سچے دل سے یاد کریں گے تو خدا تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت ضرور فرمائے گا۔ ہماری دہشت جو ہوا کرتی ہے، دہشت کو پروردگار عالم ختم فرما دے گا۔ دہشت کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ بے چینی اور بے قراری، جو بے چینی بے قراری ہوا کرتی ہے اس کو دہشت کہا کرتے ہیں، اور جو کسی خوف زدہ انجام کی وجہ سے یہ دہشت آیا کرتی ہے، اور ہر طرح کی دہشت سے نجات دلاتا اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف کلمہ طیب ہے۔ کلمہ طیب سے ہر ایک چیز کی دہشت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ دوستو اسی طریقے سے ایک حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ قبروں میں اور نہ یوم حشر کو دہشت ہوگی، گویا لا الہ الا اللہ والوں کا منظر میرے سامنے ہے، اور جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت اور نہ قبر میں دہشت ہوگی، انسان
کتنا لاچار ہو گیا کہ اس نے خدا تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اس نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، اے انسانوں، اللہ کو یاد کیا کرو۔ انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں جاتا ہے تو اس وقت اور یوم قیامت کو جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان کے چہروں پر گھبراہٹ ہوگی، ان کے چہروں پہ دہشت ہوگی، کیونکہ آخرت کی منزل سے ہر کوئی اللہ کو حساب دینے سے گھبرائے گا۔ آخرت کی جگہ وہ ہے جہاں خدا کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہوگا، اور آخرت میں سب لوگ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ کو حساب دینے سے ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا، مگر جن لوگوں نے زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا، جن لوگوں نے زندگی میں کلمہ طیب کا ورد کیا ہوگا، انہیں اس روز غم و فکر نہ ہوگا، کیونکہ کلمہ کی برکت سے وہ لوگ ہر طرح کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ کلمہ شریف سے ہر ایک پریشانی دور ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں اللہ رب العزت عزت بخشے گا، قبر میں بھی پروردگار عالم عزت بخشے گا، حشر میں بھی پروردگار عالم ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا۔ دوستو، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، خدا تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 20,000 نیکیاں لکھے گا۔ اور جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے اور بہشت کے درمیان کوئی حجاب ہی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہم اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ 100 بار اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی بھی پردہ نہ ہوگا، اور مرتے ہی وہ سیدھا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے سیدھا بہشت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی 200 مرتبہ رات اور 200 مرتبہ دن کو یہ کلمہ پڑھے گا، اس کو حق تعالی تمام فرشتوں 7 طبق آسمان و زمین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی سوتے میں جاگ اٹھے اور یہ کلمہ پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں 24,000 نیکیاں تحریر فرماتا ہے۔ اور جو کوئی پکار کر کہے کہ اور لوگ بھی سن کر کلمہ پڑھے، تو 60,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے بارے میں جو زور سے کلمہ طیب پڑھتا ہے۔ جب وہ زور سے کلمہ طیب پڑھ رہا تھا تو لوگ جو سن رہے تھے ان لوگوں نے بھی کلمہ طیب پڑھا تھا، تو اس کو پروردگار عالم 60,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، اس طرح جب اعمال نامہ میں نیکیاں ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں تو ہر طرح کے خوف اور رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے رہو، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہو، اس لیے کہ خدا ہمارا وہ ہے کہ جو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بخش دے گا، جن کے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہوگی پروردگار عالم انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ دوستو، ذکر ہی اسی طریقے سے بروز قیامت ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کے پاس میں صرف و صرف اس کے دفتر جو ہوں گے وہ گناہوں کے دفتر ہوں گے، نیکی اس کے پاس میں کہیں بھی نہ ہوگی۔ جب اس کے پاس میں نیکی نہیں ہوگی، رب فرمائے گا، اے میرے بندے بتا، یہ جتنے دفتر تو دیکھ رہا ہے، کیا یہ تیرے قول و فعل نہیں ہیں؟ کیا میرے فرشتے جو تیرے اوپر مقرر تھے، یعنی کہ کرامن کاتبین، ان لوگوں نے جو لکھا ہے اس میں کچھ غلط لکھا ہے؟ بندہ کہے گا، مالک و مولا، تیرے فرشتوں نے کرامن کاتبین نے جو لکھا حق لکھا ہے، یہ میرے سارے گناہ ہیں، اے اللہ رب العزت میں یہ سارے میرے گناہ ہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اب تجھے نجات کے لیے کون بچا سکتا ہے؟ تیرے پاس میں نیکی ہی نہیں ہے۔ تو بندہ کرتا ہے، اے مالک مولا، میرے پاس جب نیکی نہیں ہے تو تیرا فضل ہوگا تو بخشا جاؤں گا، ورنہ میں تو دوزخ کا حقدار ہوں۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے، اچھا جاؤ، اس کے پاس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کو لے کر کے آؤ، اس کو لے کر کے کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر کے آؤ۔ جب کاغذ کے ٹکڑے کو لایا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا آئے گا، آنے کے بعد میں جب اس کو رکھا جائے گا، تب وہ شخص دیکھے گا اور کہے گا، اے مالک مولا پروردگاری عالم، اے اللہ رب العزت، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا
اور میرے اتنے گناہوں کے دفتر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب فرمائے گا تو جنت میں جائے گا، رب فرمائے گا تو بخشا جائے گا، رب فرمائے گا تو بخشا جائے گا، جا اپنے میزان کے پاس میں چلا جا۔ وہ انسان اپنے میزان کے پاس میں جائے گا۔ اب وہ ایک پرچہ جس کے اوپر کلمہ طیب لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس پرچے کو میزان کے اوپر رکھا جائے گا ایک ترازو پہ، اور ایک ترازو پہ اس کے گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے، تو وہ ترازو بھاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ والا، اور اللہ رب العزت اس گنہگار کی بخشش فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، خدا کو یاد کرو، خدا سے مغفرت چاہو، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو، انشاءاللہ پروردگار عالم ہر دہشت سے بچائے گا، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے بچائے گا۔